یہ یہ جب آیا مدینہ، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، یہ پھر بعد میں مدینہ اس کا نام پڑا۔ تو وہ مدینہ میں آیا، اور یہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہودی قبیلے آباد تھے، تو وہ بڑا بنو قریظہ سے متاثر ہوئے یہودیت سے، اور اس نے یہودیت قبول کر لی، مذہب قبول کر لیا یہود کا۔ قبول کرنے کے بعد اس نے بنی قریظہ سے 2 یہودی عالموں کو بھی لیا، اور وہ ان کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ یمن میں جا کے اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ذو نواس جو ہے وہ اس کا جانشین ہوا۔ اور ذو نواس نے کیا کیا، جو اس کا بیٹا تھا، اس نے غالباً 523 عیسوی 523 عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 523 سال ہو چکے تھے۔ اور اس وقت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس کے بعد ہوئی ہے، تو اس زمانے میں یہ جو حبشہ تھا اور شاہ روم تھا، ان کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، یہ جو ذو نواس جو اس یہودی بادشاہ کا بیٹا تھا، اور اس نے یہودیت کے لیے بڑی اشاعت کا کام کیا، اس کے باپ نے، اس نے کیا کیا کہ کیونکہ یہ اس زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نجران میں عیسائی آباد تھے، اور وہ پکے سچے عیسائی تھے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھیک ٹھیک تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو اس ذو نواس نے وہاں پہنچ کر ان کو دعوت دی یہودیت کی، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ بڑے پکے عیسائی تھے، بڑے پکے سچے مومن تھے۔ ہر نبی کے جو ٹھیک ٹھیک ماننے والے ہیں، وہ ان کا ایمان اس نبی پر، اللہ پر اور قیامت اور آخرت پر بڑا بھرپور تھا، اور وہ سارے انبیاء پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے انکار کیا، تو اس بدبخت نے کیا کیا، ذو نواس نے، کہ اس نے گڑھے کھدوا کر، اور اخدود گڑھے ہی کو کہتے ہیں، اور ان میں ان کو ڈال کر ان کو جلا دیا زندہ۔ یہ اس نے حرکت کی۔ اس کا انجام بعد میں کیا ہوا کہ یہودیوں، ساری عیسائیوں نے حملہ کر کے اس کو تو قتل کر دیا، اور پھر اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ ہے اصحاب الاخدود کا مختصر قصہ۔ پہلے یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر آسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ سر تو اس میں 3-4 اور سے بھی ہے نا سر؟ میں نے آپ کو ساری تفصیل تحقیق نہیں بتائی، میں نے جو سمجھا ہے خلاصے سے، اس میں نے 3-4 تفاسیر کو دیکھا ہے، اور سید مودودی رحمہ اللہ اس معاملے میں بڑی تحقیق کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اصل میں قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ تھے، قرآن ہمیں اس واقعے کو بس سمجھا رہا ہے کہ اس سے عبرت پکڑو، اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، سر ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو عیسائی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے وہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی تو ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے، لیکن یہ کیوں، یہ ان کی یہ جو مانتے ہیں عیسائی، یہ کیسے عیسائی بن گئے پھر؟ ہاں، میں اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، تو یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے معاملہ۔ سر وہ بھی دیکھیے، تو مسلمان تھے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ جی آپ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں نا۔ جب ایک آدمی سوال کرے کہ اس کا جواب سن لیں، پھر آپ بیچ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اس لیے کہ بات کو پوری طرح سمجھا جانا چاہ رہی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ عیسائی تھے، دیکھیں، دنیا میں مسلمانوں نے یا انبیاء کے ماننے والوں نے ہمیشہ شارٹ کٹ، کہ جنت میں پہنچنے کا فٹافٹ راستہ ملے۔ تو عیسائیوں نے کیا گھڑ لیا، کیونکہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیوں گھڑا؟ اس لیے کہ اب وہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے بہت پیارے ہیں، تو یہ ان کا شارٹ کٹ میں جنت میں جانے کا راستہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا
آپ دیکھ لیں آج اکثر یہی یقین رکھتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے آخرت میں، اور ہم جو دنیا میں جو مرضی کریں وہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اصل میں انسانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں، اور نافرمانیاں کرنے کے ساتھ وہ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ انہوں نے گھڑے ہیں سارے انبیاء کے بارے میں تصورات اور فرقہ پرستی، اور ورنہ تعلیمات بڑی واضح ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ کی ہوں، چاہے حضرت موسیٰ کی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اگر اصحاب الاخدود کا آپ کو پتہ چل گیا ہے تو میں نے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اصل جو قرآن جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ انہوں نے کیا مظالم کیے، وہ آپ آگے بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، آپ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کس لیے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یہاں بھی یہی بات ہے۔ اچھا، اب آگے جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں، قرآن کو ذرا سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں۔ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے گزشتہ 35-40 دنوں میں، کیا وہ کم ہے اس اصحاب الاخدود کے واقعے سے؟ بتائیں مجھے۔ سر نہیں سر، بالکل نہیں اسی سر، طرح ہو بہت رہا ہے زیادہ، نا جو بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا یہ ہیں وہ چیزیں جو سمجھنی ہیں کہ دنیا میں یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، پہلے دنیا میں واقعات بھرا پڑا ہے یہ، اور آج کی جو نام و نہاد دنیا اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا تہذیب یافتہ امریکہ ہے، اور پھر یورپ ہے جو اس کو نیتن ہاؤ کو لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ اس سے کم مصیبت میں نہیں ہے جس طرح یہ اصحاب الاخدود تھے۔ پانی بند، گیس بند، بمباری، بلڈنگوں کے نیچے لاشیں، ملبے کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سوچیں کہ قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں روزمرہ ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی میں دیکھیں۔ اب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ماضی کا معاملہ نہیں ہے، یہ حال کا بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ اور آج کی تہذیب یا نام و نہاد تہذیب یافتہ دنیا کو دیکھ لیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنے یہودیوں کے غلام ہیں کہ امریکہ اور یورپ کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں یا دیگر اداروں میں جو ہے وہ حق کی بات کہہ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اصحاب الاخدود کون لوگ ہیں۔ یہ پکے سچے عیسائی تھے، اور وہ یہودی بادشاہ جو تھا ذو نواس، اس نے ان کو جب انہوں نے انکار کر دیا اس کی یہودیت کو قبول کرنے کے لیے، تو اس نے ان کو زندہ جلوایا۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر گواہیاں پیش کرنے کے بعد قرآن ایک واقعہ پیش کر رہا ہے کہ جس کا انصاف قیامت کے دن ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے۔ کون گڑھے والے سے مراد؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کو جو حضرت عیسیٰ کے پکے سچے فالوور تھے، ان کو انہوں نے ان گڑھوں میں ڈال کر جلایا زندہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے غضبناک ہو کے ان سے کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ یعنی اس نے پہلے اہتمام کرایا کہ ان کو جلانے کے لیے ایندھن وغیرہ رکھ کے۔ اگر آپ یہاں تھوڑا سا یاد کریں تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بھی پہلے کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جو گڑھے کے کنارے بیٹھ کے نظارہ کر رہے تھے؟ یہ وہ یہودی بادشاہ تھا اور اس کے حواری تھے۔
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ بھی رہے تھے، یعنی جلوانے کا منظر وہ دیکھنے کے لیے ان گڑوں کے ارد گرد جمع تھے تاکہ ان کو جلتا ہوا دیکھ لیں اور ان کی اذیتوں کو دیکھ کر وہ گندے لوگ محظوظ ہوں۔ وَمَا نَقِمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے اہل ایمان کی سے جو دشمنی تھی اس کے سوا کچھ نہ تھی۔ کیا دشمنی تھی؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر۔ وہ اللہ کون ہے؟ زبردست بھی ہے اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب یہاں بڑے غور سے سمجھیں بات کو کہ یہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان یہودیوں نے، جو ذو نواس تھا، اس نے ان عیسائیوں کو اس لیے جلایا کہ وہ اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے تھے۔ وہ ان کا عقیدہ توحید بالکل ٹھیک تھا جو حضرت عیسیٰ کا تھا۔ آج کے عیسائیوں کو چھوڑ دیجئے، اور اس جرم میں ان کو وہ جلایا جا رہا تھا، اور ان کا یہ قصور کہ وہ ایمان کس ہستی پہ لائے تھے؟ العزیز۔ العزیز الحمید۔ اچھا، العزیز کا مطلب ہے وہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے تھے نا، ان کو جلا رہے تھے، اللہ اس پہ قادر تھا، لیکن اللہ نے دنیا کو بنایا ہے دارالعمل، اور آخرت بنائی ہے دارالجزا، کہ وہاں جا کے، لیکن یہ بدبخت جن کو جلا رہے تھے وہ کس پر ایمان لائے ہوئے تھے؟ اس اللہ پر جو العزیز ہے، جو غالب ہے، جو اس کا حکم اگر دنیا میں امتحان نہ ہوتا، تو اگر دارالجزا ہوتا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو بھسم کر دیتا، لیکن دنیا دارالعمل ہے۔ اور پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بھی ان کو حیا نہیں ہے کہ جس ہستی پر ایمان لائے ہیں، وہ ہستی کون ہے؟ وہ قیامت برپا کر سکتی ہے اور کرے گی، جس میں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو پہلی 3 آیات میں دلائل ہیں۔ اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ جو العزیز ہے اور الحمید ہے، تو اس کے اللہ کے جو ہے اس پر ایمان لانے والوں کو جلا رہے تھے، تو پہلے یہ 2 صفات کیوں لائی گئی ہیں؟ یہ اس لیے لائی گئی ہیں کہ دنیا میں جو تم عمل کر رہے ہو نا، یاد رکھنا غالب کون ہے، علم کس کا محیط ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، وہ سب العزیز کو پتہ ہے۔ اور الحمید، کہ اس کی تعریف جو ہے وہ آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کی؟ کس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے کیا دلیل لائیں گے کہ اللہ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے؟ کہاں سے لائیں گے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اچھا، یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں آیت، جزاک اللہ، یہ آیت ایک آیت صورت میں نہیں ہے، یہ 28ویں جی پارے کی سر، کئی صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سے۔ جی سر، سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ بھی اسی سے اسٹارٹ۔ جزاک اللہ۔ اب سنیے، وہ اللہ جس کی حمد اور تسبیح، حمد کا مطلب ہوتا ہے، پھر سن لیں، کہ آپ اس کی وہ تعریف کے قابل ہے اور آپ اس کی تعریف کا حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ لائق شکر ہے اور آپ اس کے شکر کا حق ادا کر رہے ہیں، اور وہ بے عیب ہے، اور سبحان اللہ کہہ کے یا تسبیح کر کے آپ اس کی بے عیبی کا بیان وہ کر رہے ہیں، ذکر۔ تو اس اللہ کے نام لینے لیواؤں کو جب آپ جلائیں گے تو پھر آپ سوچ لیں کہ ان کی جلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ غالب ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے۔ تو اب یہاں کیونکہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان اسی ہستی پر لایا جائے گا جو غالب اور حمید ہے۔ کوئی سوال اس ایکسپلینیشن کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آیت 8 کے بارے میں؟
اس کے بعد فرمایا یہ کون ہے اللہ؟ نہ صرف العزیز اور الحمید نہیں بلکہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ ملک بھی بلا کیسا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ملک اللہ السماوات والارض۔ اب یہ ہے نا، قرآن آپ سمجھ کے نہیں نہ پڑھتے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرمانا المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ بادشاہ المالک القدوس ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ دنیا کے بادشاہ، آپ اپنے اہل اقتدار کو دیکھ لیں اپنے ملک میں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ عربوں بادشاہوں کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے عیوب ہیں ان کے اندر۔ وہ رب کیسا ہے؟ الملک القدوس، بالکل ہر خطا، ہر عیب، ہر نقص سے پاک، اور طاقت اور قدرت ایسی۔ یہ تو ان کے جو بادشاہ ہے نا، یہ بڑی وقتی ان کو طاقت اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، لیکن وہ کائنات پوری کا دائمی بادشاہ ہے، وہ المالک القدوس ہے۔ یہ صفات جتنی کلیئر ہوں گی نا، اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ اور پکا ہوگا، اتنی ہمارے عمل کے اندر پختگی اور استحکام آئے گا۔ لہو ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء شہید۔ اور علی کل شیء شہید کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر شے سب پہ کچھ گواہ ہے۔ دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان اس بات کو اگر سمجھ رہا ہے نا کہ ہر آن ہر لمحہ جو میرے ساتھ ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ غالب بھی ہے، العزیز ہے، وہ الحمید ہے، وہ ملک القدوس ہے۔ یہ صفات الہی جتنی کلیئر ہوں گی، اتنا ہی انسان اپنی زندگی میں انہی صفات کے سامنے رکھ کے جب عمل کرے گا تو بڑا پکا سچا مومن اور اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور سر جی، یہ جو صفات الہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم میں کیسے لرزہ لگ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ جو جس طرح بیان ہوئی ہے ان الفاظ میں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ جو لوگ قرآن ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، ان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ان کو سمجھیں، اس رب کی شانیں سمجھیں۔ اور جب یہ اس کی شانیں ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنی شان والا ہے، اس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، بے مجھے شک، حساب دینا ہے زندگی کے ہر عمل کا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کس قدر کثرت سے آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری صفاتی نام، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے۔ اور واقعہ بیان ہو رہا ہے ظلم کی بھی انتہا، کہ زندہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو پھر اس سے لذت لی جا رہی ہے دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کام کرنے والوں سن لو، جس رب سے تمہارا معاملہ ہے وہ کن صفات کا مالک ہے، اور تمہارا یہ عمل اس کے سامنے پیش ہوگا۔ تو ذرا ان صفات کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں۔ ہم نے پہلی صفت آئی ہے العزیز، دوسری آئی ہے الحمید، تیسری آئی ہے لہو ملک السماوات والارض، اور چوتھی آئی ہے واللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کا شاہد ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے، وہ پوری طرح باخبر ہے، اور وہ العلیم ہے۔ تو چار صفات آئی ہیں۔ اب اللہ بتا رہے ہیں، سنیں بڑے غور سے، کہ یہ جو عمل شنی اور گندہ فعل انہوں نے کیا ہے، ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ستم ڈھاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے۔ یہاں بڑی کمال کی بات ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ ایک طرف تو اس ایسے اعمال جو اتنے گندے ہیں،
کہ انسان کو کراہیت آتی ہے، سوچ سوچ کے بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کوئی بندہ کر سکتا ہے زندہ جلائے انسانوں کو یا دیگر گناہوں کو دیکھ لیں. لیکن وہیں وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر یہ سچی توبہ کر کے اور راہ راست پہ آ جائیں اور پھر ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو پہلی بات بتائی کہ ان الذین فتن المؤمنین ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پر ستم ڈھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا. اچھا، ہے تو عذاب جہنم جو ہے وہ آگ، جہنم کی آگ آپ کو پتہ ہے کس ڈگری کی ہوگی، کتنی سخت ہوگی، اس میں جلائے جائیں گے. لیکن یہاں جو اس آیت میں یا اس صورت میں خاص کر یہ کیوں آیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابُ فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہ جلانے کا خاص طور پر ذکر کیوں آیا ہے؟ سر انہوں نے جو ان کہ کو انہوں نے جو مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر جلایا تھا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی اور کہیں زیادہ وہ جلائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر وہ سچی توبہ اب بھی کر لیتے، اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری بھی دے رہا ہے، جہنم کا عذاب اس پر لازم ہوگا جو دنیا میں سچی توبہ کر کے دین پر نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین کی شان رحمت دیکھیں کہ اس نے پھر بھی ایک دروازہ کھلا رکھا ہے ظالموں کے لیے کہ وہ سچی توبہ کر لیں. سر اب دیکھیں اللہ کی شان، کہہ رہی ہوں اس کی عظمت دیکھیں، پھر بھی معافی کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ عذاب سے بچ جا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ تو تھا انجام ان لوگوں کا جو دنیا میں ایمان بھی نہیں لائیں گے اور پھر ایسے گندے کام کریں گے جیسے اصحاب الاخدود نے کیا، ان کے بارے میں بتایا. اب بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے اور وہ پکے سچے اپنے موحد عقیدے توحید پر کاربند تھے، اور انہوں نے عقیدہ توحید کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں. عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے بھلا؟ ایمان اور عمل صالح. دیکھیں، جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے، تو پھر آپ ایمان کو ایکسکلوڈ کر دیں. ایمان تو میں نے آپ کو بیان کر دیا. عقیدہ توحید کا جو اصل آؤٹ پٹ ہے وہ ہے عمل صالح. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں بھی آیت 11 میں دیکھ رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم، فوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. کبیر مبالغے کا صیغہ ہے، بڑی کامیابی. اب ذرا غور فرمائیں، کیا ہم نے اس کبھی بڑی کامیابی کے لیے دنیا میں کوششیں کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں. اگر اس پہ نہیں کر رہے تو فوراً شروع کر دیں، اس لیے کہ اصل کامیابی اور بڑی کامیابی جو ہے وہ قیامت کے دن ان جنت باغوں کا حصول ہے، اس جنت کا حصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. کتنی بڑی ترغیب اور موٹیویشن ہے ایمان اور عمل صالح کی. اور اس سے پہلی 10 جو ہے اس میں کتنی بڑی انذار ہے اور تنبیہ ہے. ذرا ان کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھا کریں، پھر اپنے دل و دماغ میں ان کو پوری طرح ایبزارب کریں. سر جی یہ جی بولیں.
جی فوز العظیم اور فوز الکبیر میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیز اپنے ہمارے احاطہ خیال میں بھی نہ سما سکے تو اس کو بیان کرنے میں آپ کو مبالغہ سے کام لینا پڑے گا. کیوں؟ وہ اتنی عظیم بھی ہے اور اتنی کبیر بھی ہے. عظیم کا مطلب ہے اس بڑی عظمت اور بڑی شانوں والی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی نعمتوں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. کبیر کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لہذا یہ اس جنت کے فضائل کا بیان ہے کہ وہ عظیم بھی ہے، کہ نعمتوں کے اعتبار سے اس کے اندر آپ آج بھی اس کا دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور بڑی کبیر اتنی ہے کہ وہ آپ ہر آدمی کے وہاں ایک خود سلطنت ہوگی. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا، سر جی ذرا تھوڑا عمل صالح بھی تھوڑا سا مفہوم بتا دینا کہ عمل تو ہم کرتے رہتے ہیں مگر عمل اور عمل صالح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا تو پھر ہم دنیا میں جھک مار رہے ہیں. عمل صالح وہ ہے، غور سے سنیں، جو عمل آپ قرآن و سنت کا حکم موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود، آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کر رہے ہیں، اس طریقے پر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہ عمل صالح ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر جب آپ ایمان لا چکے ہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں، آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، تو وہ آخرت آپ کو ملے گی عمل صالح کے نتیجے میں. اور عمل صالح میں نے آپ کو بتا دی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں پھر ایک سمری پیش کر رہا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں برجوں والے آسمان، جس پر اللہ تعالیٰ کی صنائی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی ہے قیامت کی کہ وہ ہو کے رہے گی، اس کا یقین کر لو، اور وہاں عدل کا بے مثال عدل ہوگا. یہ جو عدل اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کا وہاں کہیں شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کسی عدل کے خلاف کوئی معمولی سی بات بھی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی. اور قیامت کے ہولناک مناظر اور ساری مخلوق جو ان کو دیکھ رہے ہوگی مناظر کو، اس کی دلائل، اس کی قسمیں، اس کی گواہی پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت برپا ہو کے رہے گی، لہذا تیاری شروع کر دو. اس کا تمہارے دل میں ذرا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر ہوگی یا نہیں، وہ قائم ہوگی، اور وہ ان اصولوں کے تحت جو اللہ نے بتا رکھے. اس کے بعد اللہ نے ایک واقعہ بتایا، اور اس واقعے کا کتنا بڑا گھنونا عمل ہے جو آج بھی تاریخ میں جاری ہے اور قیامت تک رہے گا. اس کے بارے میں بتانے کے بعد بتایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم اور جلانے کا عذاب، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو جلایا، وہ آخرت کے عذاب میں جلیں گے. اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے، ان کے انعامات کیا ہوں گے، اس کا بیان ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں سورہ بروج کی ہمیں ایک طرف قیامت کا یقین اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے دلائل اور اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے اس کا بھی بتا دیا، اور جنت میں کون لوگ خوش قسمت جائیں گے ان کا بھی بتا دیا. اب چوائس ہمارا ہے کہ ہم ان میں سے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا اس کو اختیار نہیں کرتے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دے دیے. تو اب سوچ سمجھ کے اللہ نے ہدایت بتا دی، ہدایت کے طریقے بتا دیے، قرآن نازل فرما دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تک توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں.
سر جی ایک سوال، جی یہ پچھلی ہاں، آیت 10 میں سر جی 2 عذابوں کا ذکر ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اچھا 2 یہ عذاب؟ نہیں، دو عذاب نہیں، عذاب ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں نا میں بھی یہی پوچھنے لگی۔ یہاں ان کے اس عمل کی وجہ سے اس کو مزید ان کو عذاب جو عذاب الخریق ہوگا، جلنے کا عذاب جو ہوگا وہ ہوگا جہنم میں ہی، اور وہ ایک ہی عذاب ہوگا لیکن اس کی شدت زیادہ ہوگی۔ ہوں۔ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر سر اس میں جی یہ بھی ہے نا بالکل۔ کہ کھال میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کھال بار بار دوبارہ جلا کے پھینک دی جائے گی، پھر دوبارہ بنائی جائے گی، پھر کھال جلائی جائے گی، پھر بنائی جائے گی، اس لیے یہ حریق کا مطلب میرا خیال ہے لکھا ہوا ہے۔ ہاں لیکن آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ جنرل بات ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہوگی۔ یہاں ان کا عذاب جو اوپر بتایا ہے، انہوں نے جلایا ہے، ان کو جلایا جائے گا، اور ان کا شدت جو عذاب کی ہوگی وہ ان کے لیے جلانے کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ جنرل بات کو ایک اسپیسیفک ایونٹ جو اس میں بیان ہو رہا ہے اس پہ مت اطلاق کریں، اس کو اسی پس منظر میں سمجھیں۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اوپر جلنا انہوں نے جلایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہی کو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پھر ان کو جہنم کے عذاب میں جلنے کے عذاب کی شدت زیادہ ہوگی۔ اب آئیے ذرا پھر صفات الہی کا، اوپر 4 میں نے آپ کو سامنے رکھی تھیں، اور وہ چاروں پھر آپ اوپر قرآن پہ لکھ لیں۔ العزیز نمبر 1 8 آیت میں، حمید نمبر 2، اور آیت نمبر 9 میں لہو ملک السماوات والارض نمبر 3، اور واللہ علی کل شیء شہید آیت نمبر 9 میں نمبر 4 صفات ہے۔ اب سنیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ اکبر، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی۔ اچھا، یہ اب آیت کے اندر رہ کے ذرا اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا غور سے سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ آخرت میں بچ سکیں گے۔ اچھا، ظالموں کا مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہ جو ظلم کر رہے تھے وہ یہودی تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہمیں اللہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے۔ آج بھی جو ظلم کر رہا ہے نیتن ہاؤ غزہ میں، ہزاروں مسلمان عورتیں، بچے، بوڑھے نہ صرف جلا دیے گئے بلکہ ان جو باقی زندہ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی اجیرن بنا رکھا ہے۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہودیت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ قیامت کے دن نہیں پکڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سنو، ان بطش ربک لشدید، کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی ظالم سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ بچ سکے، نہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے، کوئی پیغمبر نہیں بچا سکے گا ان کو اپنے اعمال کا۔ یہ جو غلط عقیدہ شفاعت ہے نا، اس نے انسانوں کو بڑا برباد کیا ہے۔ صحیح عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس کی شرائط بیان کر دی ہیں، روز آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں، سمجھیں۔ پہلی بات، ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہوگی اس کی۔ نمبر 5 صفت آ گئی، اللہ انہ هو یبدع و یعید، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی سزا اور جزا کو یقینی بنانے کے لیے پہلی پیدائش ہو گئی، دنیا میں آپ کو موقع دیا گیا، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، اور پھر وہ حساب لے گا ایک ایک چیز کا۔ تو وہی ابتدا کرتا ہے ایک صفت، اور وہ یعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ نمبر 3، اگلی صفت، بہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ اچھا، بخشنے والا ہے کا
اور دو صفات لائی گئی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب آیت میں پیچھے بتایا جا چکا ہے. یہ سر اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، جو سچی توبہ کرے گا اس کے لیے غفور ہے. جو توبہ نہیں کرے گا، پیچھے بتا دیا کہ بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو جہنم اس کا مقدر ہوگی. لیکن سچی توبہ کر لے گا، اسی لیے غفور. اور پھر ودود کا لفظ آیا کہ وہ محبت کرنے والا ہے. آپ کو مل چکا ہے، میں نے صبح آپ کو بھیج دیا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور اللہ کن سے محبت نہیں کرتا. وہ مل چکا ہے آپ کو. آپ نے دیکھا اپنا واٹس ایپ؟ جی جی سر. سر، جی سر. جی سر مل چکا ہے مگر ابھی پورا پڑھا نہیں، تھوڑا ہاں، وہ پڑھا آپ اس کو پڑھیں گے. لیکن میں نے بھیجا کیوں ہے آپ کو؟ مجھے نہیں ملا ہے، سب کو میں نہیں آپ ملا. کو مقصد بتاتا ہوں. میں نے قرآن کی وہ ساری آیات کے ٹکڑے جس میں اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، وہ بھی دونوں لکھ کے بھیج دیے ہیں. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ہمیں کیسی سیرت اور کردار اور کیسے اعمال کرنے ہوں گے. وہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آپ جزاک اللہ. آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بچوں، بیٹیوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی واقف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے. تو صرف ودود کا لفظ کافی نہیں ہے. وہ بالکل محبت کرتا ہے، لیکن اس کن شرائط سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا، وہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ پہنچ چکی ہیں. تو برائے کرم ان کو ایسے مت سمجھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آ گئی ہیں تو ہم نے دیکھ لی. نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ قرآنی پیغامات جو میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ آگے آپ ان کو بھیجیں، لوگوں کو دعوت دیں. تو ودود کا مطلب وہاں پوری طرح کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا. وہ ساری قرآن کی آیات جو ہیں ان کے وہ ٹکڑے جو جن میں محبت کن سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نفرت کن سے کرتا ہے، وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں. ذو العرش المجید. اللہ اکبر. مالک کس کا ہے؟ عرش کا مالک ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، عربوں کو دیکھ لیں، ملکوں کو دیکھ لیں. آپ تو گئے نہیں ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ ملک بڑے چھوٹے ہیں. یہ رب کس کا مالک ہے؟ کس کا مالک ہے رب؟ عرش کا. تخت بھی کہاں ہے؟ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے. ذو العرش کو سمجھیں ذرا کہ اس کے اقتدار کی وسعت دیکھیں. وسع کرسی السماوات والارض. روز پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی میں کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ زمین و آسمان پر چھایا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ کہا صرف یہی نہیں کہ وہ ذو العرش ہے، المجید بھی ہے. وہ بزرگ و بالا تر ہے، وہ اعلیٰ و عرفہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات میں کسی کی بھی طاقت نہیں کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے وہ اس میں مانے یا مزاحم ہو سکے. یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ فعال لما یرید. اب دیکھیں ساری جو اب اس سورہ بروج میں آئی ہیں، 4 پیچھے بتائی ہیں. یبدئ پہلی، یعید دوسری، غفور تیسری، ودود چوتھی، ذو العرش 5ویں، المجید 6ٹھی، اور یہ فعال لما یرید 7 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس کو بیان کرنے کا مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیں، وہ حق ہے اور وہ حق کرتا ہے. اس کا ارادہ حق، اس کا عمل حق، اس کی ہر بات حق ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرتا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ حق. نہ حق، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اچھا،
کوئی سوال یہاں تک؟ یہ جو صفات آئی ہیں ان صفات کو بہت اچھی طرح سمجھیں تاکہ ہمیں اس کی معرفت سے جو ہمارے ایمان اور عمل میں پختگی آئے گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ فرعون اور سمود کا انجام بیان ہوا ہے، اور وہ میں پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، پھر سوال و جواب آپ جتنے چاہیں کریں۔ حل آتا کا حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کس کے لشکروں کی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ اچھا، یہ دونوں کا ذکر کیوں کیا یہاں پر اس صورت میں قرآن نے؟ کہ یہ بڑے لشکروں والے تھے اور ان کا انجام بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور فرعون کا بھی آپ کے سامنے انجام ہے۔ پہلے لکھ لیں کہ قوم سمود جو ہے اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے معجزہ مانگا، قوم سمود نے، بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے زبردست ان کے جو ایگریکلچرل فارم تھے، بہت بڑا زبردست ان کا معیشت ان کی جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی، اور دنیا میں وہ ایک بڑی مضبوط طاقت رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے حد سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، تو انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ، وہ پہاڑوں کے دامن میں سارے ہی ان کے تھے کھیت کنویں وغیرہ، تو جب وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھیج دی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی، اس کی شرائط تھی کہ یہ اونٹنی جو ہے ایک دن پانی پیے گی، کھیتوں میں جہاں چرے گی، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا۔ تو انہوں نے، بدماشوں نے، اس کو پاؤں کاٹ دیے، پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ آج بھی کھنڈرات موجود ہے۔ اگر آپ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، فرعون میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ اچھا، قوم سمود جو حضرت صالح کی قوم تھی اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت 73 تا 78، 73 سے لے کر 73 سے لے کر 78 تک، یہ ہے سورہ اعراف میں۔ اور سورہ ہود جو 11 نمبر پر ہے اس میں آیت 61 تا 68، 61 تو اپ ٹو 68 اس کا کی تفصیل موجود ہے، قوم سمود کی کس طرح تباہی ہوئی۔ اور آخر میں جو تیسری بڑی جگہ ہے وہ سورہ شعراء ہے 26 نمبر پر، اور اس کی آیت ہے 141 سے لے کر 159 تک۔ آپ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو حوالے ہیں اس میں پھر وہ مضمون بالکل کھول کے بیان اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور ہمیں اس کی ساری تفصیلات پتہ چل جاتی۔ تو دونوں قوموں کا ذکر کیوں کیا بلا قرآن نے یہاں، مجھے بتائیں کہ اس کا سر جی یہ دونوں نافرمان سرکش تھے۔ قومیں تھیں، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ میڈم میں جو پوچھ رہا ہوں کہ اس صورت میں خاص کر کیوں ذکر آیا ہے؟ وہ تو سرکش قومیں تھیں، ان کو عذاب دیا گیا، کیوں؟ دیکھیں نا، ہمیں دیکھنا کہ اس صورت میں کیوں یہ ان کا ذکر کیوں آیا ہے، اس سے کیا تعلق ہے، یہ فہم قرآن ہے۔ پیچھے جو ذکر آ رہا ہے اصحاب الاخدود کا، انہوں نے جو ظلم اور بربریت اٹھا رکھی تھی اس کے اوپر، ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ویسی قومیں تھی جیسے فرعون جو ہے بنی اسرائیلیوں پر ظلم تشدد کرتا تھا، اور سمود کی قوم جو ہے اس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جو معاملہ کیا۔ آپ ذرا بات کو ذرا دور لے گئے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑے غور سے سنیں پھر سوال کریں۔ اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کی، کہ قیامت کے دن ظالموں کو عذاب دیا جائے گا اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جزا دی جائے گی۔ اس سزا کی ثبوت میں کہ قیامت کے دن جو سزا ان کو ہوگی، دنیا میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی، تاریخ بھی دیکھ لو کہ یہی حشر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون اور قوم صالح کا کیا ہے۔ یہ ہے اس کی صحیح انٹرپریٹیشن جب ہم اس آیت، اس صورت کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ جی سر جی، جزاک اللہ۔ کوئی سوال؟ اب 18 ہم نے پڑھ لی اور 2 آیتیں اور کریں گے۔
बलिल्लज़ीन कफ़रू फी तकज़ीब, मगर जिन्होंने कुफर किया वो झुठलाने में लगे हुए हैं। शैतान और नफ्स अम्मारा उनको खूबसूरत करके दिखा रहा है कि अब देखें ना, उन मुसलमान ईसाइयों को जो जला रहे थे यहूदी, ज़ू नवास और उसकी कौम के लोग, तो वो क्या कर रहे थे, वो झुठला रहे थे, वो सरेआम वो अमल कर रहे थे कि जो इंतहाई करी था। और उन लोगों को जला किस लिए रहे थे कि वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, पक्का सच्चा अकीदा था उनका। तो ये है काफिरों का मसला। और इसीलिए अल्लाह ताला बल्लज़ीन कफरू फी तकज़ीब, मगर जिन्होंने कुफर किया वो झुठलाने में लगे हुए हैं। हालांकि सूरत हाल क्या है आगे देखें, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह ताला ने उनको घेरे में ले रखा है। क्या मतलब है, दुनिया में उनके हर अमल को अल्लाह ताला देख रहा है, वो एक एक चीज को लिखवा रहा है, और क़यामत के दिन उनको ये सब चीजें उनके सामने रख दी जाएंगी, और फिर उनको पता चलेगा कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में क्या सरकशियां और बगावतें की। तो सर अब जी, ये हमारे हुक्मरानों पे भी तो फिट आता है ना कि अल्लाह भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुए है। बिल्कुल, ये देखें मैडम, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे जालिमों को अल्लाह ताला घेरे में लिए हुए है, चाहे वो अफराद हों, चाहे हुकूमतें हों, चाहे कोई भी हो, अल्लाह को सब पता है वो क्या कर रहे हैं। बस दुनिया में, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है, इसलिए उनको ढील दी रखी है। और ढील इसलिए कि क्यामत के दिन अगर उससे फायदा ढील से नहीं उठाएंगे, मोहलत से नहीं उठाएंगे, तो क्यामत के दिन भी पछताएंगे कि काश हमने दुनिया में इसका, और अल्लाह के यहाँ उनका कोई उज़र कर ही नहीं सकेंगे, और कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में उनको मोहलत दी है। बेशक। आगे जो आयत आ रही हैं, टाइम हो रहा है, मैं उसको नहीं, क्योंकि आगे कुरान के बारे में तो मैं कल ज़रा इसको थोड़ी तफसील से बयान करूंगा कि ये कुरान के जो नाम आए हैं। और आपके लिए होमवर्क है, ज़रा आप तैयारी करके आएँ कि होमवर्क क्या है, कि ये जो कुरान है, एक तो आपने वो पढ़ना है जो मैंने आपको भेजे हैं। तो कुरान के जो मुख्तलिफ नाम आए हैं कि कुरान अजीम है, कुरान मजीद है, ये सारी तफसीलात हम कल इंशाल्लाह करेंगे, ताकि हमें इस कुरान की कदर व कीमत का ठीक ठीक एहसास हो, और इस नेमत उज़्मा का हम वो फ़ायदा उठाएं जो अल्लाह ताला जिसके लिए इस कुरान को नाज़िल फरमाया है। कोई जरूर इंशाल्लाह सर। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, इन सूरतों को दोबारा पढ़ें, समझें, ताकि आपको अभी नॉलेज रिफ्रेश है। आप चाहें तो साथ अपने नोट बना लें, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। कोई सवाल, क्योंकि ये आयतें थोड़ी सी मुश्किल हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी कोताहियों और हमारी सरकशियों और बगावतों को न देखे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से, अब उसकी रहमत बहुत वसी है, और ऐसे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सच्ची तौबा करके लौट आएं। और आमीन अल्लाह आमीन। ताला इन हुक्मरानों को भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अगर इस मुल्क के लिए कोई भी जो है वो ख़तरनाक है और उसके बुरे नताइज मुल्क पर असरअंदाज होंगे, तो अल्लाह ताला ऐसी शर को मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।